لمبی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے۔ یہ بحث ہے اس کتاب میں، کبائر گناہوں کا بحث ہوتا ہے کہ کتنے کبیرہ گناہ کتنے ہیں۔ گناہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: صغیرہ، کبیرہ اور فاحشہ۔ یہ صغیرہ وہ گناہ ہے اس پر حدیث یا قرآن میں دھمکی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو یہ سزا ہوگی، یہ دھمکی نہیں ہے۔ جن گناہوں کے بارے میں سزا مقرر ہے اور قرآن میں یا حدیث میں منع آیا ہے یہ کام نہ کرو، وہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس کبیرہ گناہ کا آدمی عادی ہو، عادت بن گئی، وہ فاحشہ ہوتا ہے۔ وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ کبیرہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی عادت ہے تو یہ فاحشہ ہے۔ غیبت کرنا یہ وہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن غیبت کی عادت بنے تو فاحشہ ہوتا ہے، عادی بنے تو فاحشہ ہوتا ہے۔ اور یہ کبائر گناہ وضو بنانے سے معاف نہیں ہوتے، نوافل پڑھنے سے، مسجد میں جانے سے یہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ صدق دل سے جب تک توبہ نہ کرے اللہ کے حقوق میں، اور بندہ کا حق ہو، صدق دل سے توبہ کر کے پھر بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ شہید ہوا، شہید کے لیے بھی بندہ کا حق معاف نہیں ہے۔ حج مبرور مقبول حج کیا، اس کے لیے بھی معاف نہیں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو فواحش عادی بنے گناہوں کا فاحشہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 210واں گناہ کبیرہ گناہ ذکر ہے۔ یہ 209 گناہ کبیرہ پہلے ذکر ہے، 210واں گناہ کبیرہ یہ ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایذاء الجار، پڑوسی کو اذیت پہنچانا۔ یہ 210واں نمبر پر گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ابو ہریرہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایمان ہو اللہ پر اور اللہ کو واحد اور اللہ کو اپنا معبود کارساز مانتا ہے، والیوم الآخر پچھلا دن پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر سوال ہوگا، پھر قیامت کے دن اٹھوں گا، محشر کے دن میں، وہ محشر کا دن ہے، یوم آخرت، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس کا جو یقین رکھتا ہے تو اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، وہ مومن ہے۔ درمیان میں ایمانیات بہت ہیں، ایمانیات بہت چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا ایمان باللہ ہے۔ وہ ایمانی چیزوں میں سب سے آخر میں ایمان بالیوم الآخر ہے۔ اول اور آخر کا احادیث میں ذکر ہوتا ہے، اور درمیانی وہ ایمانیات بھی ذکر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، سارے آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ ایمان مانا دل سے ماننا، یقین کرنا، اور بعث بعد الموت سے موت پر وہ ہے یقین ہے، جنت اور دوزخ پر یقین ہے، اللہ کے سامنے حساب دینے کا یقین ہے۔ یہ جس کا یہ اللہ پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، ایمان ہے اس کا، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ مہمان نوازی ایک مسلمان میں ایک اچھی صفت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے
ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان نہیں آیا کھانا نہیں کھاتا، کئی دن مہمان نہیں آیا وہ بھوکا بیٹھتا تھا۔ آج بھی عرب میں کچھ کہتے ہیں، دیکھا نہیں، عرب میں آج بھی ایسے لوگ کچھ موجود ہیں دیہاتوں میں، دین ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اس ایک مسئلہ میں کہ جب تک مہمان نہیں آیا تو وہ کھانا نہیں کھاتے، مہمان آیا تو وہ دن ان کے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، پھر خوش ہوتے ہیں آج کھانا کھائیں گے، مہمان آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول پر جس کا ایمان ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت کرے، اور جس کا اللہ اور رسول پر ایمان ہو وہ خیر کی بات کریں او لیسکت، یا خاموش بیٹھے۔ اگر باتیں کرنی ہے تو خیر کی بات کریں، دین کی بات کریں، لوگوں کو فائدہ کی بات کریں۔ وہ دین کی بات، فائدہ کی بات مسجد میں بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ میں کر سکتا ہے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا ہے اس کو چاہے کہ وہ خاموش بیٹھے، کیونکہ فرشتے لکھتے ہیں، یہ سب کچھ فرشتے لکھتے ہیں اور حساب دینا پڑتا ہے۔ زبان سے جو بھی کہا فرشتوں نے لکھا، قیامت کے دن یہ عمل نامہ سامنے رکھا جاتا ہے، سامنے رکھ کر قرآن میں آتا ہے فقرا، وہ اپنا عمل نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج آپ اپنے اوپر آپ خود کافی ہے حساب کرنے والا۔ دیکھو آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کی تھی، فلاں وقت میں یہ باتیں، وہ سارے لکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، یقین ہے دین پر، یا خیر کی بات کریں زبان سے یا خاموش بیٹھے، باتیں نہ کریں، تو فرشتے کیا لکھیں گے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زنا بدکاری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے، بہت قبیح کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یاد رکھیں، یہ بدکاری گناہ کبیرہ ہے، اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے، منع ہے، لیکن اس میں بھی فرق ہے۔ اجنبی 10 عورتوں سے بدکاری، پڑوسی کے ایک عورت سے، مانا اجنبی جگہ میں 10، پڑوس میں ایک برابر ہوتا ہے، اتنا سخت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چوری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو صحابہ کو دین کا شوق تھا، دین کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ یاد کرتے تھے، بھولاتے نہیں تھے، جدھر بھی بیٹھے اپنا وہ سبق یاد کرتے تھے اور گپ شپ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک نے سنا ہے وہ سناتا، دوسرے سنتے، پھر تیسرا ملا اس کو سناتے، تو سب کو یاد ہوتا تھا، وہ سبق یاد کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو اللہ اور رسول نے حرام کیا، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کتنا مال پر کاٹا جاتا ہے، ائمہ کا اختلاف، ائمہ کا 4 امام ہیں، الگ الگ قول ہے۔ ہمارے حنفی مذہب میں 10 درہم کی چیز کوئی چوری کرے، اقرار کرے یا گواہوں سے ثابت ہوا، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یہ سزا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوری اتنا حرام کام ہے، لیکن دور 10 چوری اور پڑوس میں 1 چوری، پڑوسی کی 1 چوری غیر پڑوسی کی 10 چوری کے برابر ہے۔ جو 10 چوری کرتا ہے جتنی سزا ہوگی، پڑوس میں 1 چوری کی وہ سزا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 گھروں کا چوری کرنا، 10 گھروں کا چوری کرنا آسان ہے، پڑوسی کے گھر کے چوری کرنی ہے۔
ایک آدمی، ایک روایت میں ہے ان رجل لا یکون مومنا، آدمی مومن نہیں ہوتا ہے، تو کیونکہ گناہ کبیرہ سے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کو گناہ سمجھ کر کرے، شرک کے علاوہ ایک قبر پرستی ہے، قبر کو سجدہ اور یا قرآن کی توہین، مسجد کی توہین، کچھ ایسے گناہ ہیں، یا بے وضو، یا اس میں جنابت میں نماز پڑھنا، ایسے کچھ گناہ ہیں، ان سے فقہا نے لکھا ہے کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ علامت کفر ہے۔ باقی کسی گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ کرتا ہے پھر کافر ہوتا ہے۔ حلال سمجھا تو کافر ہوتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھا اور گناہ کیا تو کافر، وہ آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، آپ سے آپ کا پڑوسی امن میں نہیں ہے تو آپ مومن نہیں، حدیث میں یہ آیا مومن نہیں۔ تو اب پڑوسی کو اذیت پہنچانا تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ سے تو کافر نہیں ہوتا ہے، یہ مومن نہیں ہے، کافر ہوا۔ تو ترجمہ یہ کرتے ہیں یہ کامل مومن مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مراد نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہوتا ہے آدمی جب تک پڑوسی اس کے ضرر سے، اذیت سے اور اس کے دھوکہ سے، اس کے ظلم سے، اس کی بد اخلاقی سے امن میں جب تک نہ ہو، اس وقت تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نفس مومن ہوگا لیکن کامل مومن نہیں۔ اور صبح شام وہ امن میں ہو، اور وہ مومن، اچھا وہ مومن اپنے کو تھکاتا ہے پڑوسی کے ضرر برداشت کر کے، اور پڑوسی کو راحت دیتا ہے، اپنے کو تھکاتا ہے لیکن اس کو راحت دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کامل مومن۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم ہے جب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک کہ اپنے پڑوسی سے محبت نہ رکھے، یا مسلمان آدمی سے محبت نہ رکھے۔ کیا محبت رکھے؟ ہمارا پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے، مومن کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا پسند کرے؟ ما یحب لنفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خدا کی قسم، پڑوسی کے لیے اور مسلمان کے لیے جو اپنے لیے پسند ہے وہ آپ نے پسند نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی میرے قسم وہ مومن نہیں ہوتا۔ دین کہ وہ نہیں، دین صرف کلمہ پڑھ کر جو دل چاہتا ہے چلے، اس طرح دیندار نہیں ہوتا ہے۔ مومن پابند ہوتا ہے، پابند کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کا پابند ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، چوری وہ کرتا ہے، بدکاری وہ کرتا ہے، پڑوسی کو ضرر پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو جنت میں جائے گا۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ نام ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ نام ہے، کس کا نام ہے؟ پورا دن کا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مانا؟ اس نے پورا دین مانا تو جنت میں داخل ہوگا۔ پورا دین کا نام لا الہ الا اللہ، جیسا سورہ فاتحہ ہے، آپ کہتے ہیں الحمد پڑھو، الحمد پڑھو، یہ الحمد پورے سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں قل ہو پڑھو،
سورہ اخلاص کا نام قل ہو، آپ کہتے ہیں قل ہو پڑھو، قل ہو پڑھو مانا پوری سورت پڑھو، الحمد پڑھو مانا پوری سورہ فاتحہ پڑھو۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کلمہ پورا دین کا، ذریعہ دین کا نام ہے، مانا جس نے ذریعہ دین پورا مان لیا دل سے اور عمل کیا ظاہراً، وہ جنت میں داخل ہوا۔ ہاں گناہ کیا تو کبھی نہ کبھی کلمے کی وجہ سے داخل ہوگا، لیکن جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نبی کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک فلاں محلہ میں ہوں، فلاں لوگوں کے، اور اس محلہ میں سب سے زیادہ مجھے جو ضرر پہنچاتا ہے وہ آدمی پہنچاتا ہے جو پڑوس میں ہے۔ محلہ میں ہوں اور محلہ والے اذیت نہیں پہنچاتے ہیں، جو پڑوسی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے، جو سب سے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، علی رضی اللہ عنہ، ان کو اعلان کیا کہ آپ جاؤ مسجد میں اور مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو جاؤ، جو بھی آتا ہے چیخ کر کہو، آگاہ ہو جاؤ، ہر طرف 40 گھر پڑوس ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر پڑوسی ہیں، اور یہ پڑوسی اگر آپ کی اذیت سے محفوظ نہیں ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، یہ اعلان کرو۔ ایک حدیث میں ہے ایمان آدمی کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، آدمی کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے جب تک دل ٹھیک نہ ہو۔ دل کس طرح ٹھیک ہوگا؟ دل اس طرح ٹھیک ہوگا، دل میں شرک نہیں، برا عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے قبر سے فائدہ ملے گا، فلاں ولی سے فائدہ ملے گا، اولیاء سے یہ فائدہ ہے، اولیاء کی دعا حاصل کریں، زندہ ہیں، ان سے دین سیکھیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ نہیں کہ ایک کو ولی سمجھ کر مرنے کے بعد وہ قبر سے بھی مانگتا ہے، اس سے بھی حاجت مانگتا ہے، وہاں نظر نیاز بھی ڈالتا ہے اور جھکتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ دل جب تک شرک سے پاک نہ ہو، ایک حسد کینا سے پاک نہ ہو، دو تکبر سے پاک نہ ہو، اور حب مال کی محبت سے پاک نہ ہو، اپنے کو اچھا سمجھنے سے دل پاک نہ ہو، تو جب تک دل پاک نہ ہو ایمان قوی نہیں ہو سکتا ہے، اور دل ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب تک زبان ٹھیک نہ ہو۔ یہ زبان دل کے لیے ایک راستہ ہے، یہ باتیں زبان، ناک، آنکھ، کان، یہ دل کے لیے راستے ہیں، دل کو باتیں ان سے جاتی ہیں۔ ایمان ٹھیک نہیں ہے جب تک دل ٹھیک نہ ہو، عقیدہ برابر ہو، اور دل ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب تک زبان ٹھیک نہ ہو، اور زبان بھی ٹھیک ہو، زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، جنت میں داخل ہو۔ نہیں، اذیت زبان ٹھیک نہیں ہے، اذیت پہنچاتا ہے مسلمانوں کو، پڑوسیوں کو، دو فرق ہے۔ غیر پڑوسی کو اذیت پہنچانا گناہ ہے، ایک کبیرہ، پڑوسی کو اذیت پہنچائے 10 کبیرہ کے برابر، ایک گناہ۔ اجنبی کو، دور والے کو ایک اذیت اور 10 اذیت، پڑوسی کو ایک پہنچانا یہ برابر ہے۔ اور مومن حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے، لوگ اس کو امین سمجھتے ہیں، امین سمجھتے ہیں، یہ امین ہے، میرا مال بھی ضائع نہیں کرے گا، جان کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس سے امن میں ہوں، اپنے کو آپ سے امن میں سمجھتا ہے ایک آدمی، تو آپ مومن ہیں۔ ایک آدمی آپ کے ضرر سے اپنے کو امن میں نہیں سمجھتا ہے تو آپ کامل مومن نہیں۔ اور مسلمان وہ ہے، اور لوگ اس کی اذیت سے محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے۔ حقیقی مہاجر ایک مہاجر ہے، مہاجر دین کے لیے ملک چھوڑنے کو ہجرت کے، ایک آدمی دین کے لیے ملک چھوڑتا ہے، دین کے لیے کس طرح؟ ملک میں کفر ہے، کفر سے بھاگنے کے لیے ملک چھوڑتا ہے، بدعات سے بھاگتا ہے۔ ایک گاؤں میں، محلے میں گناہ بہت ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے بچنے کے لیے وہاں سے جاتا ہے، بدعات سے بھاگنے کے لیے وہاں سے جاتا ہے،
محلے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، سب سود خور ہیں، یہ ان سے بچنے کے لیے وہ محلہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کا نام ہے ہجرت۔ اور ہجرت کے بڑے ثواب ہیں قرآن اور حدیث میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مہاجر، ایک تو مہاجر وہ ہے گھر چھوڑ کر جاتا ہے دین کے لیے، لیکن اس سے بھی حقیقی اچھا مہاجر وہ ہے وہ برائیوں کو چھوڑتا ہے، اور جب تک برائی نہیں چھوڑتا ہے برائیوں میں بھی خصوصاً پڑوسی کی اذیت نہیں چھوڑتا ہے، یہ کامل مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرے حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاق تقسیم کی ہے لوگوں میں، نہیں لوگوں میں اخلاق تقسیم کیا ہے، جس طرح اللہ نے رزق تقسیم کیا ہے، یہ رزق لوگوں میں اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار وہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ اعمال اوپر جاتے ہیں، یہ اعمال اوپر جاتے ہیں، ان اعمال کے مطابق رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارا رزق تقسیم ہے، اللہ نے تقسیم کی ہے، وہ اللہ کی تقسیم سے زیادہ رزق نہیں ملتا ہے آدمی کو، جتنا قسمت میں ہے وہ رزق ملے گا، قسمت میں نہیں ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ جس طرح رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اخلاق بھی تقسیم کیا ہے لوگوں میں، کوئی بد اخلاق ہوتے ہیں، کوئی اچھے اخلاق ہوتے ہیں، برے اخلاق والے اچھے اخلاق والے، اور یہ اخلاق کوئی برا اخلاق والا ہے، بد زبان، جھگڑالو اور بکواسی، یہ دوزخی کی علامت ہے۔ کوئی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، نرم باتیں کرتا ہے، مردوں کے لیے نرم باتیں مستحب ہیں، یہ اکثر جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دین ہے ایک دنیا ہے، دنیا یاد رکھیں اللہ دوست کو بھی دیتا ہے دشمن کو بھی دیتا ہے، بلکہ دوست سے دشمن کو دنیا زیادہ دیتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جنت ہے، مرنے کے بعد تو وہ عذاب میں ہوتا ہے، مومن کے لیے جیل خانہ ہے، پابندی ہے، یہاں پابندی، منکرات سے برائیوں سے اپنے کو بچانا پڑتا ہے اور مامورات پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دنیا، دنیا ہر ایک کو دیتا ہے دوست دشمن کو، دین اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہو۔ ابھی ایک آدمی خود معلوم کر سکتا ہے کون سا آدمی اللہ کو محبوب ہے، میں اللہ کو محبوب ہوں یا نہیں، خود سوچے۔ اگر آپ کو اللہ نے دین کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق ہے، برائیوں سے بچنے کی توفیق ہے، کسی کو اذیت پہنچانے سے اپنے کو بچانے کی توفیق ہے، سمجھو آپ اللہ کو محبوب ہیں۔ باقی پتہ نہیں چلتا ہے، باقی یہ علامات سے پتہ چلے گا یہ محبوب ہے اللہ کو، یہ محبوب نہیں ہے۔ یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ دین سے پتہ چلے گا۔ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، دشمن کو بھی دنیا سے پتہ نہیں چلتا ہے، ایک کو بہت مال دیا اس سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ اللہ کو محبوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ دین دیتا ہے۔ ایک آدمی میں دین ہے، گھر میں دین ہے، اس میں دین ہے، دین کا پابند ہے، آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اگر دین نہیں ہے سمجھو کہ یہ شخص اللہ کو محبوب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، لیکن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ دوسرے، یہ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کو محبوب نہیں۔ اگر اللہ کو محبوب ہوتا یہ دین کا پابند ہوتا، کیونکہ حدیث میں آیا دنیا اللہ دوست دشمن دونوں کو دیتا ہے، دین صرف اس شخص کو دیتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو۔ تو جس کو دین دیا ہے وہ محبوب ہے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوست ہے، کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے نہیں کہے گا، حدیث میں آتا ہے تقدیر غالب ہے۔ ایک آدمی زندگی میں برے کام کرتا ہے، پوری زندگی برائیوں میں، موت کا قریب آتا ہے،
اس کے اور دوزخ میں ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے، اتنا زیادہ گناہ کیے، ابھی صدق دل سے توبہ کرتا ہے، آخر میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے حکم نہ لگائے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں جو دیندار نہیں ہے، دین پر عمل نہیں ہے، یہ اللہ کو محبوب نہیں۔ اللہ کو محبوب وہ لوگ ہیں وہ دین کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب تک دل ٹھیک نہ ہو، زبان ٹھیک نہ ہو، اور مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک پڑوسی بوائق سے، بوائق ہو لفظ آتا ہے، محفوظ نہ ہو۔ تو کسی صحابی کے در میں نے پوچھا وما بوائق ہو، یا رسول اللہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا بوائق دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، ظلم کرنا، تکبر کرنا، یہ ہیں بوائق۔ اور ایک یہ کہا کہ مومن کامل نہیں ہوگا جب تک پڑوسی محفوظ نہیں۔ دوسرا فرمایا ایک آدمی حرام کماتا ہے، حرام کماتا ہے، پھر وہ حرام خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، بچوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے، مہمان پر خرچ کرتا ہے، تو اس میں برکت ہوگی؟ کبھی نہیں۔ حرام کمایا، وہ حرام خرچ کیا، خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے، تو اس میں برکت ہوگی؟ کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اور صدقہ کرے اس سے، وہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ اگر وہ حرام مال کما کر مر گیا، پیچھے ورثہ کو چھوڑا، وہ اس کے عذاب کے لیے سبب بنے گا۔ حرام مال جمع کرے گا، جمع کر کے کیا کرتا ہے؟ پورا کھا تو نہیں سکتا، یہ مر جائے گا، ورثہ کو چھوڑے گا، ورثہ اڑائیں گے، اور اس کے لیے زاد النار ہوگا، دوزخ میں داخل ہونے کا خرچہ سبب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑوسی کو اذیت پہنچائی فقد آذانی، نبی فرماتے ہیں اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ مطلب نبی اتنا ناراض ہوتا ہے، آپ نے پڑوسی کو اذیت پہنچائی، تو نبی فرماتے ہیں آپ نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور جو نبی کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ نبی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کو اذیت پہنچائے تو اللہ اس کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اس کو میری طرف سے آپ سزا دیں گے، میرا دفاع آپ کریں۔ جس کا نام لیا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ جس کا بھی نام لیا وہ جواب میں کی اذیت پہنچائی رسول کو، تو کہا کہ وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، اللہ کو اذیت پہنچایا، اللہ اس کو دین دنیا میں ہلاک کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ کہتا ہے وہ سب کے سب بدر میں ہلاک ہوئے، بدر میں وہ سب مردار، اور تیسرا دن پاؤں سے کھینچ کر ایک کنواں میں، سب کو ایک کنواں میں ڈال دیا۔ جو پڑوسی کو اذیت پہنچائے گویا کہ اس نے نبی کو پہنچایا، نبی کو جو اذیت پہنچاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچایا، اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے تو وہ بچتا نہیں، نہ دنیا میں بچتا ہے نہ آخرت میں۔ مطلب یہ ہے اللہ کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، پڑوسی کو اذیت پہنچایا، نبی ناراض، اللہ ناراض، اللہ ناراض ہوا تو سزا دیتا ہے۔ ایک غزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزہ میں نکلا، تو غزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت کہا اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جو ہوتی ہے ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ احکام کی وجہ سے، تو کہتے ہیں اللہ کی مدد باطنی اسباب کی وجہ سے، ظاہری اسباب پر نہیں۔ باطنی اسباب کیا ہے؟ دین پر عمل کرتے ہیں، احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری مدد اللہ کرتا ہے دین کی وجہ سے، احکام کی وجہ سے، باطنی امور کی وجہ سے۔ تو آپ میں سے کوئی پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ جہاد میں میرے ساتھ نہ آ جائے، کیونکہ پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور جو جس سے پڑوسی راضی ہے
وہ جہاد میں آ جائے، پڑوسی راضی نہیں ہے وہ نہ آ جائے۔ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اور کچھ اذیت تو نہیں پہنچائی ہے، لیکن اس کی دیوار کے ساتھ میں نے پیشاب کیا، دیوار کے بیچ میں پردہ کرنے کے لیے کھلی جگہ میں پیشاب نہیں ہو سکتا، دیوار کی طرف رخ کر کے دیوار کے ساتھ میں نے پیشاب کیا، یہ کام ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اذیت ہے، ان کے گھر میں بدبو جائے گی پیشاب، اب ہمارے ساتھ نہ آ جائیں، اللہ کی مدد میں۔ آج خود مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جگہ جگہ، اور لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ الفاظ کفر بھی کہتے ہیں، الفاظ کفر بھی کرتے ہیں کہ وہ کوئی مسلمانوں کے خلاف درخواست دیتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، بڑا ہوا جنجال ہوتا ہے، لیکن مسئلہ بھی نہیں ہوا، الفاظ کفر کے کہتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، الحمدللہ کفر نقل کرنا کفر نہیں، اللہ بھی امریکہ کے ساتھ دیتا ہے، اللہ بھی فلان کے ساتھ یہودی کے ساتھ دیتا ہے، اللہ بھی مدد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی مدد اللہ اور رسول کے کلام میں ایک ذرا جھوٹ نہیں، اللہ اور رسول کا وعدہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ جو مدد ہے اللہ کی وہ باطنی اسباب پر ہے، اور باطنی اسباب وہ احکام ہیں، احکام۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں بھی میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو، موت کے وقت میں، قبر میں، معاشر میں، تو دین کو نہ چھوڑیں، دین پر عمل کریں، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ دین چھوڑا مسلمان کا یہ حال ہوتا ہے جو آج دنیا میں دیکھتے ہیں، کشمیر میں دیکھتے ہیں، فلسطین میں دیکھتے ہیں، جگہ جگہ میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، یہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، بظاہر یہودی نظر آتا ہے، بظاہر انگریز نظر آتا ہے، بظاہر ہندو نظر آتا ہے، در حقیقت یہ سزا اللہ دیتا ہے، اللہ کسی کو مسلط کرتا ہے۔ بدر میں 1000 کافر، 313 مسلمان اور اسلحہ کے بغیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کتنے مرے، کچھ قید ہو کر آئے، 70 مردار ہو گئے، کنواں میں ڈالا، باقی بھاگ گئے، اللہ کی مدد۔ اور تھوڑی نبی کی مخالفت کی، تھوڑی نبی کی بات نہیں مانی تو احد گئے، احد میں مسلمان 70 شہید ہو گئے۔ سبب کیا ہوا ہے؟ وہ قرآن میں اسباب ذکر ہے، بڑا سبب یہ نبی کا ایک حکم تھا کہ اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا، اس پر عمل نہیں کر سکے، اجتہادی اختلاف کا صحابہ نے، ایسا نہیں قصداً، وہ اجتہادی اختلاف، جب غنیمت دیکھا آئے، نبی کے امر کی مخالفت کی، اللہ نے عذاب کیا، شکست دے دی، ایک گناہ تھا۔ تو نبی نے فرمایا جس نے پڑوسی کو تھوڑی اذیت بھی پہنچائی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، پھر مدد نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ایک صحابی آیا رسول اللہ کے پاس، پڑوسی کی شکایت کی، یا رسول اللہ پڑوسی بہت برا ہے، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا ہے گھر کا سامان نکالو، لڑو نہ، راستہ میں ڈالو اور اپنے سامان کے پاس بیٹھو۔ اور جس نے بھی پوچھا، کہا پڑوسی تنگ کرتا تھا تو نکلا، سب نے کہا اس پر لعنت ہو، جو بھی آتا ہے کہتا ہے اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو۔ وہ پڑوسی بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا یا رسول اللہ سارے لوگ میرے اوپر لعنت کی دعا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، خدا کے واسطے اس آدمی کو راضی کریں، بھیجیں، میری توبہ ہے، میں کبھی اذیت نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیجا، تو وہ پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند باتیں میرے پاس، چند کلمات میں سکھاتا ہوں، ان کلمات پر کون عمل کرے گا اور لوگوں کو یہ کلمات کون سکھائے گا؟ اس کا راوی بھی ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ بہت حریص تھا علم کا، دین کا بہت حریص تھا، ہمیشہ یہ حریص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہا کوئی حاجت ہے تو آپ دعا کریں، میں آمین کہوں، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو وہ اور حوائج بھی ذکر کر کے یہ کہتا تھا، اللہ مجھے ایسا علم دے دیں کہ کبھی بھولوں نہ ہو، بھول نہ ہو، ایسا علم دے دیں کہ بھول نہ ہو۔ وہ پھر بھولتا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ احادیث سال سے میں دیکھو ابو ہریرہ کی ہے، ابو ہریرہ کا حرص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند باتیں ہیں، کون یاد کر کے عمل کرے گا، کون یاد کر کے لوگوں کو بھی سکھائے گا،
ابو ہریرہ نے کہا میں تیار تھا، حفظ تھا اس کا، میں کروں گا یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں گنا۔ ایک فرمایا اگر سب سے بڑا عابد بننا چاہتے ہیں، سب سے بڑا عابد بننا چاہتے ہیں تو حرام سے اپنے کو بچاؤ۔ بڑا عابد کون ہے؟ اپنی فرض نماز پڑھتا ہے، حرام سے اپنے کو بچاتا ہے، اس سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ لوگ دھوکے میں ہیں، ہم بڑا عابد اس کو سمجھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، روتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا عابد ہے۔ نہیں، بڑا عابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے وہ محرمات سے اپنے کو بچائے، اس سے بڑا عابد اور کوئی نہیں۔ یہ ام المومنین عائشہ سے بھی روایت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسمت پر راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقر دیا ہے اس پر راضی، غنا دیا ہے اس پر راضی، کمزور بنایا ہے اس پر راضی ہو جا، طاقتور بنایا ہے اس پر راضی، جو بھی ہے تو پھر سارے لوگوں میں آپ غنی ہوں گے۔ تیسری، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو آپ کامل مومن ہو جائیں گے، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ہنسی کم کرو، ہنسنا نہیں۔ اگر ہنسی زیادہ کرتے ہیں تو آپ کا دل مرے گا۔ دل جب مرتا ہے بیدار نہ ہو، غافل ہو دل، غافل دل کی عبادت کہاں قبول ہوتی ہے، غافل دل کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ اور غافل دل کی دعا کی یہ علامت ہے، یہ بلند آواز میں دعا نہیں کرتے مولوی بھی بلند آواز میں، اس کو غفلت کہتے ہیں، توجہ نہیں ہوتا ہے، خشوع نہیں ہوتا ہے۔ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہنسنے سے وہ دل مرتا ہے۔ ایک ولی ہے بہت بڑا، سہل تستری رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا مجوسی پڑوسی تھا، اس کا یہ ارادہ تھا، یہ بڑا کامل ولی گزرا ہے سال تستری، کہ اس کو اذیت پہنچاؤ۔ وہ مجوسی آتش پرست ہے، کافر ہے، آگ کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے اپنے گھر کا گڈر سے سوراخ کیا، اس کے بالکل گھر کے اندر لگایا، جو بھی گندگی ہے سہل رحمت اللہ علیہ کے گھر میں گرتی، اس نے خاموش وہ گندگی صاف کرتا، اس کو نہیں بتاتا تھا، کیوں؟ میرا پڑوسی ہے ناراض ہوگا، اس کو نہیں بتاتا۔ لمبی عمر، جب مرض الموت میں آیا، موت کی بیماری لگی سہل رحمت اللہ علیہ کو، تو سمجھ گیا کہ ابھی تک تو میں یہ گندگی صاف کرتا تھا، برداشت کیا، ابھی میں مر گیا تو بیٹے برداشت نہیں کریں گے، اس پڑوسی کو اذیت پہنچائیں گے۔ تھا مجوسی، تو مجوسی کو بلایا، کہا ابھی تک یہ اذیت آپ نے پہنچائی تھی، میں نے آپ کی دل آزاری نہیں کی، آپ کو میں نے نہیں کہا کہ یہ گندگی میرے گھر میں نہ ڈالو، میں نے صبر کیا۔ اسلام ہمیں یہ حکم کرتا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں پر، ارحموا من فی الارض، مسلمان کا ذکر نہیں ہے، جو بھی زمین میں ہے رحم کرو، تو یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میں نے رحم کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم معزز ہے، تو میں نے آپ کو معزز سمجھ کر اور آپ کی عزت کی، بعد میں بیٹے برداشت نہیں کریں گے، تو ابھی آپ بند کرتے ہیں بچے، تاکہ آپ کو اور میرے بیٹوں میں لڑائی نہ ہو۔ تو مجوسی نے کہا ابھی تک اتنا لمبا عرصہ آپ نے خود سے صاف کیا ہے، اس نے کہا خود نہیں صاف کہا کہ اسلام کا حکم ہے، کہا اسلام کا حکم ہے پڑوسی کی اذیت برداشت کرو، اس کو اذیت آپ نے پہنچائی۔ اس نے کہا پھر تو اس اسلام سے اچھا دین کوئی نہیں ہے، ہاتھ آگے کرو، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو۔ اخلاق کہتے ہیں صحابہ کے 2 تعلیم، زبانی تعلیم بھی، عملی تعلیم بھی۔ عملاً اسلام پر عمل کر کے دکھاتے تھے، لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ اور آج کل اکثر کافر
متنفر ہوتے ہیں مسلمان کے عمل سے. مسلمان کے عمل سے لوگ متنفر ہو کر اسلام میں داخل نہیں ہوتے. مسلمان کا عمل معنی ہے. اس زمانے کے مسلمان ایسے تھے، ان کا عمل دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے. وہ کامل مسلمان تھے پہلی صدی میں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری ذبح کی. بکری اس کا غلام کھال اتارتا تھا. 3 دفعہ بکری کا کھال اتارنے تک 3 دفعہ پوچھا ہے یہودی پڑوسی کو پہلے دینا ہے. یہودی پڑوسی کو کچھ پہلے دینا ہے، گوشت پڑوسی کا حق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل مجھے اتنی تاکید کرتا تھا پڑوس کے بارے میں، آخر مجھے خوف ہوا کہ پڑوسی کا وارث نہ بنے. اتنی تاکید پر پڑوسی کے حقوق ذکر کرتے ہیں. مسلمان پڑوسی ہے، 3 حقوق ہوتے ہیں. رشتہ دار بھی ہو مسلمان بھی ہو تو 3 حقوق، اور مسلمان ہو رشتہ دار نہ ہو تو 2 حقوق. مسلمان بھی نہیں ہے رشتہ دار بھی نہیں ہے کافر ہے، اس کا بھی ایک حق پڑوس کا ہے. وہ اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ حقوق کہتے ہیں کہ اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ مدد مانگتا ہے کسی جائز کام میں آپ مدد کریں. اگر وہ محتاج ہے اس کو آپ کے پاس ایک چیز ہے تو اس کو دے دیں. اور اگر وہ فقیر ہے تو پھر بھی مالی مدد کرے. اس کو خیر خوشی پہنچی مبارکبادی دے دے، مصیبت پہنچی تسلی دے دے. اگر وہ مر گیا جنازہ میں شرکت کرے، اور اپنا گھر اس سے اونچا نہ کریں تاکہ ہوا بند نہ ہو سورج بند نہ ہو، آپ کا پانی اس پر نہ گرے. یہ اور اچھا کھانا کھا کر اس کو نہیں دیتے ہیں، یہ بھی اذیت ہے. پھل فروٹ لاتے ہیں اپنے بچوں کو ہاتھ میں نہ دے دیں کہ باہر جا کر پڑوسی کے بچے بھی دیکھیں اور روئیں ان کو نہ ملے. یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، ان کو نہ دکھائے. کوئی دکھایا تو ان کو بھی دے دیں اور اس کے دل میں خوشی داخل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑوسی کے حقوق ہیں. اور بھی ایسے بہت واقعات ہیں یہ اس کتاب میں ہیں. ایک عورت کے بارے میں رسول اللہ کے سامنے ذکر ہوا کہ ایک عورت ہمیشہ روزہ رکھتی ہے، پوری رات تہجد پڑھتی ہے، لیکن زبان دراز ہے، پڑوسی کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، یہ عورت دوسری ہے. ایک عورت کا ذکر ہوا فرض نماز پڑھتی ہے لیکن نہ روزے بھی نہیں رکھتی ہے اور نوافل بھی نہیں پڑھتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے خوش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت، یہ جنت نہیں، یہ جنتی ہونے کی علامت ہے. آج کل یہ ہوتا ہے 2 قسم لوگوں کے بارے میں شریعت میں بہت احتیاط ہے. ایک پڑوسی، ایک رشتہ دار. صلہ رحمی کا بہت خیال کرو، پڑوسی کا خیال کرو. اور بدقسمتی سے آج کل یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اذیت رشتہ دار کو رشتہ دار ہوتا ہے. رشتہ دار پہلے دشمن ہوتا ہے، بھائی بھی قریبی رشتہ دار. اور سب سے زیادہ اذیت جو پہنچاتے ہیں وہ پڑوسی کو پہنچاتے ہیں. یہ بدقسمتی کی علامت ہے. اور پہلے مسلمان کامل صلہ رحمی کا بھی کامل خیال کرتے تھے، پڑوس کا بھی، تو کامیاب تھے. واقعی